مجھے آج رشتوں کا احساس ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو کہنے لگے ہم 2 بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں، ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم میں دوریاں بڑھنے لگیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہونے لگا، کبھی بچوں کی وجہ سے تو کبھی زمین کی وجہ سے۔ میری اپنی دکان تھی، اچھا خاصا کماتا تھا۔ بیوی نے مجھے کہا ہم الگ رہیں گے، تمہارا بھائی اور اس کے بیوی بچے ہم پہ بوجھ ہیں۔ بھائی نے گائے بھینس رکھی ہوئی تھی، ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ میں نے اکڑ اور غصے میں بھائی سے کہا، دیکھ پارشید، تو کام کاج تو کوئی کرتا ہی نہیں، تم کو بڑا سمجھ کر آج تک برداشت کرتا رہا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بھائی مسکرایا، اچھا پتر، کوئی بات نہیں، تو الگ ہونا چاہتا ہے تو جی صدقے، بتا کہاں سے دیوار دینی ہے۔ میری بیوی پاس آئی، اونچے کمرے ہم نے لے لیے، مستری لگایا، دیوار بن گئی، بھائی الگ ہو گیا۔ میں خوش تھا۔ بیوی پاس بیٹھی آ کر، دیکھ بشیر، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم جو دل چاہے کریں گے۔ بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی، میں نے لے لی۔ بیوی نے آئی فون کا کہا، میں نے لے دیا۔ ایک دن بھائی گلی سے گزر رہا تھا، میں اگنور کر کے جانے لگا۔ بھائی نے آواز دی، چھوٹے، کیا بات ہے پتر؟ گھر میں دیوار کیا اٹھی، تو نے تو بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، بس جلدی میں تھا۔ بھائی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پتر خیال رکھا کر اپنا، اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ بھائی کا چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا۔ بھائی کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکتا۔ دوسری طرف میں، جس کے پاس لاکھوں روپے تھے، میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ ایک دن بھائی مجھے کہنے لگا، بشیر، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی یار، ایک تو آج کل کام نہیں چل رہا دکان کا، اوپر سے تو مانگنے آ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے بھی میری تعریف کی، اچھا کیا، انکار کر دیا، خود کمائے نا۔ 1 سال گزر گیا تھا، میں بھائی کے گھر نہیں گیا کبھی۔ بھائی کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، میں انجان تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا۔ بھائی نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، ادھار والا گھر آیا، بھائی کو گالیاں دی، بہت بے عزت کیا۔ محلے والوں نے بتایا، مارا بھی تھا ان لوگوں نے بھائی کو۔ دوسرے جانے بھائی کا بیٹا موت سے لڑ رہا تھا۔ میرا دل تڑپا تو تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے روک دیا۔ ہم کیوں یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالیں؟ میں بھی رک گیا۔ پھر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ بس ناک رکھنے کے لیے بھائی کے پاس گیا، جھوٹا دلاسا دیا، گھر لوٹ آیا۔ بھائی وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، داڑھی سفید ہو گئی، میرا کاروبار عروج پہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا، میری دکان پہ ڈکیتی ہوئی، چور سب کچھ چھین کر لے گئے، اور جاتے ہوئے مجھ پہ فائرنگ بھی کر گئے تھے۔ گولیاں میرے سینے اور پیٹ میں لگی تھیں، میں موت کے قریب تھا۔ بازار کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ہسپتال لے گئے۔ میری 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا سوچنے لگا، ان کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میری 6 بیٹیاں، ان کا سہارا کون بنے گا؟ میری بند ہوتی آنکھیں، اندھیرا چھانے لگا۔ جب ہوش آیا تو میرا بوڑھا بھائی پاس بیٹھا تھا، میرے بچے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھ کھولی، ہاتھ ہلانا چاہا، لیکن میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے بہت سی نسیں کٹ گئی ہیں، وقت لگے گا ٹھیک ہوتے۔ میں نہ چل سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا۔
صرف دیکھ اور سن سکتا تھا۔ میں زندہ لاش تھا۔ میں بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے جیب سے پیسے نکالے، ڈاکٹر کو دیے۔ یہ لو، پورے 4 لاکھ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اب آپ ان کو گھر لے جائیں اور میڈیسن دیتے رہیں۔ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی نے میری بیوی کو آواز دی رانی، کچھ پکا بچوں کے لیے، بچوں کو بھوک لگی ہے۔ بیوی خاموش تھی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو کہا کل یہ دیوار توڑ دیں گے، سب ایک ساتھ رہیں گے۔ میرے 7 بچے، بھائی کے 5 بچے۔ میری بیماری کی وجہ سے سب کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پہ آ گئی تھی۔ میری بیوی رو رہی تھی، بچوں کا کیا ہوگا؟ میں دلاسا دینا چاہتا تھا، لیکن جسم میں حرکت نہیں تھی۔ اتنے میں بھائی آیا، جیب سے 20,000 نکالے۔ کڑیے، یہ لے 20,000 روپے، بچوں کی اسکول کی فیس اور اپنی ضرورت پوری کرنا۔ پریشان نہ ہونا بالکل بھی، میں تیرا بڑا بھائی نہیں، تیرے باپ جیسا ہوں، بس بشیر کو وقت پہ دوا دیتی رہنا۔ بھائی نے میرے علاج کے لیے اپنی گائے بھینس بیچ دی۔ روز شام کو میرے پاس آتا، میرے جسم کی مالش کرتا، بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرتا۔ بھائی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ہمت نہیں ہارا تھا۔ مجھے بستر پہ پڑے 5 سال ہو گئے تھے، بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ ایک دن بھائی میری شیو کر رہا تھا، میری نظر پڑی بھائی کے ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ بھائی نہ جانے کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اپنا خون اپنا ہوتا ہے، آخر بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میں بھائی کے ہاتھ چوم لینا چاہتا تھا، میں بھائی کو سینے لگا لینا چاہتا تھا۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی پاس آئی، بڑے پاپا مجھے کالج کی فیس دے دیں، کل آخری تاریخ ہے۔ بھائی نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا میری دی رانی، میں شام کو لا دوں گا تم کو پیسے۔ بھائی نے جوتا پہنا، تیز قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔ بھائی کا ٹوٹا ہوا جوتا، پھٹے پرانے کپڑے، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، لیکن جس میں طاقت نہیں تھی۔ پھر آخر 7 سال بعد میں ٹھیک ہونے لگا اور چلنے پھرنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا، آخر بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا، نہ جھگڑا کرو آپس میں۔ زمین جائیداد سب پل بھر میں خاک ہو جاتا ہے، صرف ساتھ نبھاتے ہیں تو رشتے۔ ہم انا، غرور اور دولت کے نشے میں رشتوں پہ تھوک دیتے ہیں، لیکن باخدا جب بے بسی کی انتہا ہوتی ہے، پھر بھائی طاقت بن کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نفرتیں مٹا کر محبتوں کے دیے جلا لو۔ اپنے بھائی سے ناراض ہو تو صلح کر لو، کہ اس سے بڑا کوئی نیک عمل نہیں۔ بھائی کے گھر ضرور جایا کرو، چاہے کچھ نہ دو ایک دوسرے کو، حال احوال پوچھ لیا کرو۔ یہ وہ رشتے ہیں جو دھوپ کی آگ میں سایہ